بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے قربانی کے اندر شرکت ہے اس جانور میں شرکت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ خون بہانے کو کہا گیا ہے، اور خون بہانا اسی وقت ہوگا جبکہ ایک کامل جانور ہوگا۔ بعض روایات میں راس کا ذکر ہے، علی غلام راسان، غلام کی طرف سے 2 سر، اور ظاہر بات اگر حصہ لیا جائے گا صاحبہ تو 1 سر یا 2 سر وہ نہیں ہوگا، لہذا اگر کسی کو بڑا جانور قربا کرنا ہے عقیقے میں تو ایک اس میں حصہ نہیں ہے، اسے مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے، لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے۔ لڑکے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور عقیقے میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، یہ سنت ہے۔ لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کہ ہاں بھائی میں 2 جانور نہیں ذبح کر سکتا تو وہ انسان کیا ہے 1 جانور پر بھی اکتفا کر دے تو انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جبکہ گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد عقیدے سے متعلق کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ اور ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں عقیدے سے متعلق۔ پہلی چیز ہے کثرت سے ایک سوال ہوتا ہے عقیدے سے متعلق، بلکہ بچے کی پیدائش سے متعلق کہ آیا بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں تک مشروع ہے؟ ساتھیوں میں پہلے ہی سے ہمیشہ سے شاید ہمارے اہل علم بھائی جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری مخالفت بھی کریں، لیکن میں پہلے سے اس نقطے کے اوپر ہوں کہ یہ حدیث جو سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، آیا اس کے اوپر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی متعدد وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کان میں اذان دینا یہ ساری چیزیں حلال اور حرام میں سے نہیں ہیں، یہ فضائل اعمال میں سے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، شریعت روح شریعت اس کی تائید بھی کرتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو پڑے وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بجائے ڈھول تاشے گانے اور قوالی کی آواز بچوں کے کان میں پڑے، سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جو شعائر اسلام میں ہے یہ چیز پڑھنی چاہیے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر چلا آ رہا ہے، اہل علم کا جو عمل ہے اسی پر چلا آ رہا ہے۔ بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم حدیث اور طرق حدیث پر ان کی ایک اچھی نظر ہے، ان کی تحقیق سے اس بات کا میں چھپ رہی ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اللہ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، وہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کا اور امت کا عمل اس پر برابر چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا۔ اب اگر جو حدیث ضعیف ہو اور اہل امت کے عمل سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ ایک گنا وہ عمل کے لائق رہا کرتی ہے۔ تیسری چیز جو چیز محل نظر ہے، مزید تحقیق کی ہے، اگر اہل علم جو یہاں بیٹھے ان کی سلسلے میں کوئی تحقیق ہو تو بتائیں۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد مانے گئے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ بچے کی جب
جب پیدائش ہوتی تھی ان کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے اور بائیں کان میں اقامت. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے جیسا کہ امام نووی نے اور صاحب المغنی نے اس چیز کو نقل کیا ہے, اس چیز کو نقل کیا ہے, صاحب تحفہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو اس حدیث کے تقویت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تھے, صحابہ کرام زمانہ پایا ہے. تو کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واجب نہ سمجھا جائے, سنت مؤکدہ تاکید سنت نہ سمجھی جائے, اگر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو یہ چیز بدعت نہیں ہوگی, جیسا کہ ہمارے بعض جذباتی اور نوجوان اہل حدیث اس کے اوپر بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے, بدعت ہے. دوسرا مسئلہ عقیقے سے متعلق نام رکھنے کا ہے, جو عقیقے سے متعلق ہے, اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى, اس کا نام رکھا جائے گا. یعنی بچے کا نام اصلی ہے کس دن رکھا جائے گا, 7ویں دن رکھا جائے گا, یہی اس کا بہتر وقت ہے. لیکن یہ اگر اس سے پہلے بھی نام رکھ لیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پیدائشی کے دن رکھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام منذر پیدائشی کے دن رکھا, اور حضرت ام سلیم کے بیٹے عبداللہ کا نام آپ نے پیدائشی کے دن رکھا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کے قول سے تو زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے, لیکن آپ کا عمل کیا ہے, اس سے پہلے کا بھی ہے. لہذا اگر اس سے پہلے بھی رکھ لیا گیا تو کوئی حرج نہیں, البتہ چونکہ قول ہے لہذا بہتر ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک درمیانی رائے اختیار کی ہے, اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان ہے, جیسا کہ حافظ حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا ہے, اگر عقیقہ کرنا ہے, استطاعت ہے, تو نام عقیقے کے دن رکھنا چاہیے, 7ویں دن رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو ہے کہ بھائی ہمارے پاس ابھی استطاعت عقیقہ کرنے کی نہیں ہے, مالی اعتبار سے کسی اعتبار سے انسان کمزور ہے, تو وہ 7ویں دن سے پہلے بھی اپنے بچے کا نام یا پیدائش کے دن رکھ سکتا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے, جیسا کہ حافظ حجر فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے. دوسری بات نام سے متعلق یہ ہونی چاہیے ساتھیوں, اس وقت میں آپ سے اگر کہوں کہ جتنے سوالات مجھے میرے پاس اس سلسلے میں آتے ہیں, شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہ آتے ہوں, کہ کوئی بہترین سا نام بتائیے, اور ہمارے جو اہل علم یہاں بیٹھے ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا, ورنہ ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی, اس کا بہترین سے کوئی نام بتائیے. یہ اچھی چیز ہے کہ اپنے سے کسی بڑے سے نام پوچھا جائے, لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر انہیں کسی صحابیہ کا نام بتا دیں, آپ کسی نیک صالح عورت کا نام بتا اسے قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے. وہ ذہن میں اپنی طرف سے ایک نام لیے بیٹھائے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ کوئی نام بتائیں ان کو, آپ اس کی تعریف کریں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے آج سے سالوں بھر پہلے ٹیلی فون کیا کہ کوئی نام بتائیے, تو ہم نے 2-4 نام بتائے, تو کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ رمزہ نام رکھنے میں کیا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہے بھائی, وہ کہاں ہے قرآن کسی کے نام رمزہ. اچھا منتشا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا, یہ مجھ سے سوال ہوا ہے. منتشا کیونکہ قرآن مجید کھولا انہوں نے اور ایک ہی صفحے میں نام رکھا, تو عز من تشاء و تذل من تشاء, تو اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں. ولا تکلمہم الا رمزا, سورہ آل عمران میں ہے, لہذا اس کا نام رمزہ رکھ دیا. تو ساتھیوں نام کے بارے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں چند چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں. پہلی چیز تو ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام معنی کے لحاظ سے سچ حق ہو اور تلفظ میں ادا کرنے میں آسان ہو.
بعض لوگ عجیب و غریب نام لے آئے گے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کیونکہ عربی مخارج میں کمزور رہتے ہیں وہ نام ہی نہیں لے پاتے، ادا ہی نہیں ہو پاتا وہ نام، عجیب و غریب کا نام رہا کرتا ہے۔ تو نام کیا ہونا چاہیے؟ معنی کے لحاظ سے سچ اور حق ہونا چاہیے اور تلفظ میں آسان۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی خالق نام رکھ لے، بارئ نام رکھ لے، ہے نا، رحمان نام رکھے۔ اس لیے ساتھیوں ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے، جو لوگ رحمان رحمان کے پکارتے ہیں غلط، رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مبدی و معید ہے، یہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن ناموں میں غیر اللہ کی عبودیت پائی جائے وہ نام نہیں رکھے جائیں، ہے نا، جیسے عبد الرسول، عبد النبی جو لوگ کچھ رکھ لیتے ہیں۔ اب تو نام یہ ہے کہ کلب رسول کے لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کتا کبھی نہیں پالا تھا، کہ پالا ساتھیوں کبھی نہیں پالا، بلکہ آپ نے تو یہ حکم دیا تھا مدینہ منورہ سے کتوں کو ختم کر دیا جائے، ہے نا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو شوق بنایا کلب رسول، کلب حسین بننے کا، ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ نام کافروں کے ساتھ خاص نہ ہو، کافروں کے ساتھ وہ نام خاص نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو کسی گانے والی مشہور ہو گئی، گویا مشہور ہو گیا کافروں میں سے، یا کوئی کھلاڑی، آج کل تو کھلاڑیوں سے پیچھے رہ گئے گانے والے گانے والیاں، ہے نا، ان کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ نام جس کا وہ معنی نکلتا ہو جو مسمى کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ملک الملوک، شہنشاہ۔ اسی لیے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو شریح ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے تو انہیں لوگ ابو الحکم کہہ رہے تھے، ابو الحکم کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام، ہمارا خاص ہانی بتایا، ہمارا نام ہانی ہے۔ کہا تمہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اسے مان لیتے تھے، میرے فیصلے کو لوگ ٹالتے نہیں تھے، لہذا لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کا فیصلہ ٹالا نہ جائے۔ تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے۔ کہا تمہارا سب سے بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کہا شریح۔ کہا تم ابو شریح ہو، تم ابو شریح ہو، تم ابو الحکم نہیں ہو۔ تو جس معنی کے اندر الفاظ میں یہ معنی پائے جائیں، ہے نا، ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں تزکیہ یعنی اپنی صفائی، اپنی بڑائی پائی جائے، علماء نے اس نام کو بھی ناپسند کیا ہے، جیسے محی الدین، تاج الدین، معین الدین۔ اس قسم کے جو نام ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اس قسم کے جو نام ہیں ان ناموں سے پرہیز۔ اس لیے گویا اپنا محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے آپ، دین کے زندہ کرنے والے آپ ہے کہ نہیں، تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا لقب کیا تھا؟ امام ابن تیمیہ کا لقب تھا، نہیں، ابو العباس کنیہ